کا یہ دھرنا جاری ہے. اس کے فیس مہارنگ بلوچ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کل بھی اسلام آباد پولیس بار بار جھوٹی ثابت ہو رہی ہے کہ وہ چھوڑ رہے ہیں, لوگ چھوڑ رہے ہیں, لیکن وہ جب ابھی بھی کتنے لوگ باقی ہیں جو نہیں چھوڑے. اسلام آباد پولیس تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے تو سارے چھوڑ دیے ہیں, 260 لوگ چھوڑ دیے ہیں. کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے باقی ہیں؟ دیکھیں 100 کے قریب ایسے طلباء ہیں جن کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے, اور 4 دن ہو گئے ہیں ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی ہے. اور کیونکہ ابھی ہماری وکلا کی ٹیم تھی, ایک ایف آئی آر تو ہمیں اڈیالہ جیل کی ملی ہے, لیکن ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے. تو ان میں سے ایک جس پر ہمیں بہت زیادہ تفتیش ہے کہ ہم مسلسل ہر تانے میں جو ہے نا ہمارے ساتھی گئے ہیں, ڈاکٹر ظہیر بلوچ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے, ان کو کہاں رکھا گیا وہ ہے. بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ ایکس چیئرمین بھی تھے ادھر. جی بالکل, بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے ایکس چیئرمین ہیں, اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جیسے سارے لوگ جو ہے نا, جس طرح جب ہم نے کال دی تھی اسلام آباد میں, جو لیفٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے سب کے سب اس لانگ مارچ کے استقبال کے لیے آئے تھے, وہ بھی وہیں آئے تھے. اور انہوں نے مسلسل بار پولیس سے منتیں کی کہ یہ لانگ مارچ جو آ رہا ہے یہ پرامن احتجاج ہے, یہ یہاں کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور اس دوران ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے کہ کس طرح ظہیر کو جو ہے نا یہ گرفتار کیا گیا, لیکن اس کے بعد سے اسی کسی تھانے میں نہیں دیکھا گیا ہے, اور نہ ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے. 4 دن گزرنے کے باوجود اس کی کوئی پیشی نہیں ہوئی ہے. جو ایف آئی آرز کٹے گئے اس میں کہیں پر بھی اس کا نام نہیں ہے. اور جتنے لوگ رہا ہوئے ہیں ان میں سے جو ہمارے ساتھی کل رات رہا ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو ہم ایک ساتھ تھے, پھر انہوں نے ظہیر کا نام لیا اور ان کو الگ کر دیا. اوکے, ان کو جیل میں سے علیحدہ کیا گیا باقی قیدیوں سے. ٹھیک ہے, علیحدہ کیا گیا, اور اس کے بعد سے اس کا کوئی ٹریس نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جو حکومتی کمیٹی تھی آپ سے مذاکرات کر رہی, آپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک یہ سب لوگ رہا ہو کے نہیں آئیں گے ادھر کیمپ میں, ان کا نہیں آپ لوگوں کو کنفرم ہوگا کہ یہ سب لوگ واپس آ گئے ہیں, کوئی بھی قید میں نہیں رہے گا, تب تک آپ مذاکرات دوبارہ نہیں شروع کریں گی. تو اس کے بعد کیا حکومتی کمیٹی نے لیکن کوئی رابطہ کیا کہ وہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں, یا کچھ کوئی انہوں نے اپڈیٹ دی آپ کو؟ کیونکہ پولیس تو اپنی طرف سے دعوے کر دیتی ہے اور وہ ابھی تک کوئی بھی سچا ثابت نہیں ہوا. نہیں, کمیٹی کی جانب سے کوئی نہیں آیا. ہمارے پاس لسٹیں موجود ہے, ہم پر سارا ڈیٹا موجود ہے. ایک ٹرسٹ بلڈنگ بھی تو ہونا چاہیے نا. کتنی بڑی تحریک بلوچستان سے ہوتے ہوئے یہاں آئی, اور جو لوگ اس کے پارٹیسپینٹس تھے آپ نے ان کو پہلے گرفتار کیا, ظہیر کو گمشدہ کر کے رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کے ایف آئی آر کیے ہوئے آپ نے, ٹھیک ہے, وہ کولو میں, ڈی جی خان میں, ڈی آئی خان میں, وہ سب کے سب اپنے ایف آئی آر کے کیسز پہ. سب سے پہلے تو اگر آپ اس تحریک کو, یہ تحریک کیونکہ پرامن ہے, آئینی ہے, تو سب سے پہلے سے جڑے ہوئے آپ جتنے لوگ ہیں ان سب کے ایف آئی آر کو کوش کرے. اور جو لوگ جو ہے نا آپ نے یہاں گرفتار کیے, جن کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے, سب سے پہلے ان کو رہا کر ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہو, اور اس کے بعد ہی ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے اسٹیٹ اگر, لیکن ہم مذاکرات کے نام پر کسی کمیٹی کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم مذاکرات کے نام پر ڈیلے ٹیکٹسز کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اگر یہ نگراں حکومت یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو قبول کر سکے, تو بالکل میں ان کو خوش آئند کہتی ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں تو میں ان سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ خدا را اس سنگین مسئلے کو ختم کرنے کی, اس کو دبانے کی جو سیاستدان نے کوشش کی ہے وہ نہ کرے. اپنے بے اختیاری ہونے کا دعویٰ کر دے, تسلیم کرے کہ آپ اختیار نہیں رکھتے ہیں, آپ اس مسئلے کو سولو کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ سے 31 دنوں سے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے جنہوں نے جو ہے نا خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے, وہی رکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کمیٹی بنا کر جو ہے نا ہمارے دردوں کا, ہمارے زخموں کا مذاق نہ اڑائیں. تھینک یو. بہت شکریہ. مہرنگ کی آپ نے بات سنی کہ خدارا یہ کمیٹیاں بنا کے ہمارے زخموں کا مذاق مت اڑائیں. اگر آپ با اختیار ہیں تو بڑا تو مطالبہ ہی نہیں ہے, یہی کہہ رہی ہیں نا کہ جو ہمارے پیارے آپ نے کئی دہائیوں سے اپنی زندانوں میں رکھے ہوئے ہیں ان کو رہا کر دیں, اپنی بیٹیوں کے پاس, اپنی ماؤں کے پاس وہ بچے واپس آ جائیں, بات ختم. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہو, وہ تعین کرے بلوچستان میں اب تک کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, جو سی ٹی ڈی جس نے جعلی مقابلوں میں بلوچ بچے مارے ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہو, اور وہ قانون کہتا ہے کارروائی ہونی چاہیے, تو بالکل جائز مطالبہ ہے. یہ مطالبے پورے کریں. اللہ اللہ خیر صلاح. اتنا عرصہ کیوں آپ ان بچیوں کو اس 36 صدی میں اسلام آباد میں آپ اس انداز میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے, اور وہ سو کالڈ بلوچستان کا وہ ایک وہ انوار کاکڑ بٹھایا ہوا ہے آپ نے پرائم منسٹر آفس میں, اور حالت یہ ہے وہ
बड़ा मोहम्मद हनीफ साहब ने ज़बरदस्त लिखा कि उसको अपने फेवरेट बेडरूम में सोने की आदत है उधर, तो उसमें इतनी शर्म भी नहीं है कि वो गर्म बेडरूम में सो रहा है और उसके इलाके की बेटियां इधर ये ठठरती सर्दी में बैठी हुई हैं पिछले इतने दिनों से। बहरहाल आपको अपडेट करते रहें, कल दोबारा आपको इस कैंप से अपडेट करेंगे। आज भी कुछ बलोच हमने आपको लापता अफराद की फैमिली से बात करवाई है, कल हम आपको मजीद से भी बात करवाएंगे और हम आपको इस कैंप को कवर करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।